قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تدارس العلم ساعتا فی اللیل خیر من احیائها کہ رات کے کسی ایک وقت میں بیٹھ کر علم دین سیکھنا اور سکھانا رات بھر نفل عبادت سے افضل ہے، رات بھر نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ تو آج ہم اس سے پہلے والی مجلس میں ہم نے صبر کا باب شروع کیا تھا کہ صبر کیا ہے، اور صبر کے حوالے سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھی گئی تھیں اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں اور آج کے اس سیشن میں آج کچھ ہم احادیث بیان کریں گے، کچھ احادیث ہم پڑھیں گے، حدیث رسول پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر کے بارے میں بتایا ہے کہ صبر کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء الی آخرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، صفائی اور ستھرائی، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، شطر الایمان۔ جس طرح ایمان کے حصے کو ہم مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا اور نماز ادا کرنا، ٹھیک ویسے ہی زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ ایمان کے حصے میں سے، یہ ایمان کی قسم ہے۔ ٹھیک ایسے ہی صفائی اور ستھرائی اور پاک رہنا ایمان کے حصے میں سے ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طریقے سے انسان نمازیں چھوڑ کر پکا مومن نہیں بن سکتا اور روزے چھوڑ دے تو وہ ایک صالح مومن نہیں بن سکتا، ٹھیک ایسے ہی جو انسان پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا اور پاک اور صاف نہیں رہتا وہ ایمان پورا کامل مومن نہیں کہلا سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پاکیزگی کی اہمیت بتائی حضور نے پہلے، پھر اس کے بعد فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اور فرمایا کہ جو یہ الحمدللہ جو لفظ ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا اور اللہ کی تسبیح پڑھنا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ بروز محشر قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ ویلیو اور سب سے زیادہ بھاری بھرکم ہے۔ یہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے کہ کس انسان نے کتنا اچھا عمل کیا، ایک طرف ہمارے اچھے کاموں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلے میں ہمارے برے کاموں کو رکھا جائے گا اور تولا جائے گا۔ اس انسان کے اچھے عمل زیادہ ہیں کہ برے عمل زیادہ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان اچھے کاموں میں جو سب سے زیادہ وزن رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ یہ لفظ کہنا، یہ بروز محشر میزان میں بھاری بھرکم اور وزندار بنے گی یہ چیز۔ اور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ، یہ دو جملے ہیں، یہ دو لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے جملے ہیں جو زمین و آسمان میں سب سے زیادہ وزن رکھنے والی چیز ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ، سب سے وزنی چیز ہے زمین و آسمان میں۔ پھر حضور فرماتے ہیں والصلاۃ نور، اور نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے۔ جس طریقے سے انسان بغیر روشنی کے نہیں چل سکتا، روشنی کے والصلاۃ نور، بغیر روشنی کے انسان راستہ بھول جاتا ہے۔ جب اندھیری ہو اور اس کے پاس ٹارچ نہیں ہو، روشنی نہ ہو،
تو وہ راستہ بھول جاتا ہے، وہ بھٹک جاتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی بے نمازی انسان کو شیطان بہت جلدی ورغلا دیتا ہے۔ بے نمازی انسان کو شیطان بہت جلد اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز مومنوں کی روشنی ہے، جس روشنی میں یہ راہ حق پر قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا والصدقۃ برہان، اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہمارا راہ خدا میں خرچ کرنا، اپنے مال کو خرچ کرنا، اپنے مال کو اچھے کاموں میں انویسٹ کرنا، حضور فرماتے ہیں یہ برہان، یہ دلیل ہے مومن کی۔ جس طرح سے جب ہم کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہم سے ہماری بے گناہی کی دلیل مانگی جاتی ہے کہ بتاؤ تم نے فلاں کا قتل کیا یا نہیں کیا، تو ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں گواہ کو، ہم دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں نہیں تھا، میں کہیں اور تھا۔ اس شخص سے پوچھیں کہ میں جب وہاں تھا نہیں تو میں نے اس کا قتل کیسے کیا، تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں کورٹ میں۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا تو یہ صدقہ جو سب سے بڑی دلیل ہوگی مسلمان کی، جو سب سے بڑی دلیل ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنے کی، وہ یہ ہمارا راہ حق میں خرچ کرنا ہے، نشانی کے طور پر۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے، نماز کیوں نہیں، روزہ کیوں نہیں، یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہی کیوں دلیل ہے؟ بتاتا ہوں۔ نماز انسان دکھاوے کے لیے پڑھ سکتا ہے، چونکہ نماز پڑھنے میں بس سر کو جھکانا ہے، لیکن جب انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، چونکہ انسان ہر طرح کا دکھاوا کر دیتا ہے، لیکن جب بات خرچ کرنے کی آتی ہے تو پھر جلدی پیسہ نہیں نکلتا۔ لیکن جو خرچ کرتا ہے اس کی دلیل ہے کہ اس کے پاس دکھاوا نہیں، کیونکہ یہ سب سے اپنی محبوب چیز کو اور اپنی پیاری چیز مال کو یہ خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ خلوص ہے اور یہ سچا ہے اور صادق ہے۔ یہ صبر میں فرمایا کہ الصبر ضیاء، اور نماز کے لیے فرمایا الصلاۃ نور۔ نور اور ضیاء میں فرق ہے۔ جو روشنی بلب سے نکل رہی ہے اس کو ہم نور کہتے ہیں، لیکن جو خود جل کر روشنی دے رہی ہے اس کو ہم ضیاء کہتے ہیں۔ موم بتی سے روشنی نکل رہی ہے تو یہ نور ہے، لیکن جہاں سے نور پھوٹ رہا ہے اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ تو صبر جو ہے نماز سے بھی اوپر ہے، کیونکہ انسان نماز دکھاوے کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن صبر دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ صبر دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دلی حالات ہیں، یہ صرف رب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں القرآن حجت لک او علیک، قرآن پڑھنا یہ ہمارے لیے کیا ہے، یہ بھی دلیل ہے، یہ دلیل ہے ہمارے لیے۔ یا تو یہ ہمارے، اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے قیامت کے دن دلیل اور گواہی دے گی۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہ مجھ کو پڑھتا تھا۔ اور یہیں تک نہیں، حضور نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اس کی بخشش فرما دے۔ عام انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کیسے نہیں قبول فرمائے گا۔ بے شک۔ تو اور اس کے بعد حضور نے، اور جو قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جو قرآن نہ پڑھتا ہو، جو قرآن پر عمل، اچھا یہاں پر اس چیز کو بھی میں ظاہر کر دوں کہ ایک قرآن پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی وہی ثواب، قرآن پڑھ کر ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جب قرآن کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، تو وہ بالکل محروم نہ ہو اور وہ مایوس نہ ہو۔ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ مایوس نہ ہو، نہ، بلکہ اگر وہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی باتوں کو وہ انجام دے رہے ہیں، تو وہ بھی قرآن
ان کے لیے بھی سفارش کرے گا، کیونکہ وہ قرآن کے احکام پر عمل کرتے تھے دنیا میں۔ اور تو فرمایا جو نہ عمل کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں اور نہ اس پر عمل کرتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں پھر قرآن اس کے اگینسٹ میں گواہی دے گا۔ ہمارے دشمنی جس سے ہوتی ہے تو دشمن بھی اپنا گواہ پیش کرتا ہے، تو اس گواہ آپ کے خلاف گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہی قاتل ہے۔ ٹھیک ویسے ہی قرآن قیامت کے دن جو اس کو چھوڑ کر جس نے اپنی پوری زندگی گزاری، قرآن قیامت کے دن اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ یہ تو پھر اس شخص کے لیے ہونی چاہیے جہاں تک ہم جو پڑھنا جانتا ہو حضرت، پڑھنا جانتا ہوں، پڑھنے کے جاننے کے باوجود بھی وہ نہ پڑھتا ہوں اور نہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ ٹھیک، جو نہ پڑھنا جانتا ہو، جو نہ پڑھنے جانتا ہوں، ان کے عمل کے لیے علماء کو سن کر ان کی باتوں پر عمل کر لینا، یہی قرآن پر عمل کرنا ہے ان کے لیے۔ لیکن جو جانتا ہوں پڑھنا، پڑھنے کے باوجود بھی پڑھتا بھی نہ ہوں اور نہ قرآن کی باتوں پر عمل کرتا ہوں، تو اس کے خلاف میں قرآن قیامت کے دن گواہی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے مجال کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے، تو جو انسان اس میں اچھے محنت کر کے اور محنت کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے، اچھائیاں بٹورتا ہے، تو اس نے گویا کہ رب کی بارگاہ میں اپنی جان بچا لی۔ اور جس نے اس دنیا میں اور اس امتحان گاہ میں صرف برائیاں سمیٹی اور خیرات کو چھوڑ دیا، اچھائیوں کو چھوڑ دیا، تو گویا کہ اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچائے اور اللہ ہمیں اپنا قرآن پاک کے صحیح احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔